بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج آپ کے سامنے کلاس 9 کے جنرل گروپ کے سلسلے میں جنرل ریاضی کا 2024 کے لیے امپورٹنٹ سوالوں پر جو ہے گیس پیپر حاضر ہے۔ آپ اس کو واچ کریں۔ اردو میڈیم سے تعلق ہے اس کا۔ میں نے انگلش میڈیم کا گیس پیپر بھی اپلوڈ کر دیا ہے۔ انگلش میڈیم والے طلبہ و طالبات اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ سلیبس کے مطابق جو ہے ہماری سلیبس کے اندر 6 یونٹس ہیں، اس کے مطابق میں نے گیس پیپر تیار کیا ہے۔ ان کی ہیڈنگز وغیرہ بھی ڈال دی ہیں میں نے، جس چیپٹر سے متعلق ہے، تو آپ ان کی تیاری کریں اور اس کے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے 100% نمبر آئیں گے۔ پہلے مختصر سوالات پہ آ جاتے ہیں بیٹا۔ بائنری نمبر یعنی ثنائی نظام اردو میں کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ آپ کی بک کے اندر ثنائی نظام یا 2 کا نظام کہلاتا ہے، وہ بائنری نمبر، بائنری سسٹم ہے وہ۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کو 4 سوال آپ کے سامنے لکھے ہوئے اسکرین پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیٹا۔ یہ دیکھیں آپ کو، یہ دیکھیں یہاں سے 1 سے لے کے 4 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پہلا سوال جو ہے بیٹا جمع اور یعنی کہ مائنس کرنے کا، پلس اور مائنس کا سوال ہے۔ دوسرا سوال بھی پلس اور مائنس کا ہی ہے۔ اور آپ کو تیسرے سوال کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ملٹی پلائی یعنی کہ ضرب کا سوال بھی ایک ہے اور پلس اور مائنس کا بھی ہے۔ یہ آپ کے 10 ایئرز میں سے سوالات ہیں۔ آپ اس کے مطابق تیاری کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ انہی میں سے کوئی آ جائے گا، لیکن ضروری نہیں کہ یہی والا گیس پیپر یعنی کہ یہی والے سوال آ جائیں۔ آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کر کے دوسرے سوالوں کو بھی پریکٹس کیجیے گا انہی جیسے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو ایک سیمپل دے دیا ہے، اس کے مطابق تیاری کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کا کوسچن نمبر 4 ہے، اس کو ہم نے اساس 2 کے نظام میں تبدیل کرنا ہے۔ تو آپ کو 4 سوال دے دیے گئے، دیکھیں آپ کے سامنے 4 سوال ہیں۔ آپ نے کر چکے ہوں گے، اب تک پریکٹس کر لی ہوگی۔ یہ 4 سوال تو بیٹا ہمارے بائنری سسٹم کے۔ اس کے بعد ہمارے بیس 5 ہے یعنی 5 کا نظام، اس کے بھی میں نے 4 سوال آپ کے سامنے لکھے ہوئے۔ پلس کرنے کی بھی اور مائنس کرنے کا بھی ہے، تفریق بھی ہے، اور اردو میں تفریق کہتے ہیں مائنس کو، تو چنانچہ جمع کرنے کا بھی ہے اور تفریق کرنے کا بھی ہے، جبکہ دوسرا بھی اسی سے ریلیٹڈ رکھتا ہے، اور یہ 10 ایئرز میں سے لیے گئے۔ اب 7واں سوال جو آپ دیکھ رہے ہیں 5 کے نظام میں حل کرنا یعنی سالو کرنا ہے، تو بیٹا یہ ضرب کا نشان ہے، آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بیچ میں، اور دیکھیں پلس بھی ہے اور یہ مائنس بھی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہوگا کہ بیس 5 کے اندر 5 جو ہے 10 کے برابر ہوتا ہے، 6 برابر 11 کے، 7 برابر 12 وغیرہ کے، آپ کو گنتی یاد ہوگی، اس کے مطابق آپ نے اس کو سالو کرنا ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 8 میں 5 کے نظام میں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 کے نظام میں تبدیل کرنے کا طریقہ آپ کو آتا ہوگا، آپ اس کی بھی تیاری کیجیے گا، پریکٹس کیجیے گا۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا لوگرتھم۔ لوگرتھم میں آپ کے صرف ایک ہی سوال آتا ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی log 10 2 کی ویلیو دے دی جاتی ہے، log 10 3 کی دے دی جاتی ہے، log 10 5 کی قیمت۔ یہ آپ کو تینوں قیمتیں دے دی گئی ہیں، اور یہ آپ کو 4 سوال دے رکھے میں نے جو 10 ایئرس ہیں آپ کے، ان کی ویلیوز معلوم کرنی ہے، جو آپ کو 4 سوال لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اوکے۔ اس کے بعد ہمارا پاورز لا یعنی قوانین قوت نما ہے۔ اس میں آپ کو 3 سوال میں نے دے رکھے ہیں۔ ایک تو فرسٹ لا ہے، یہ ہمارا پہلا قانون ہے، یہ والا سوال پہلا قانون کا ہے، اور یہ 4تھ لا ہے ہمارا چوتھے قانون کا، اور یہ 3rd لا ہے۔ یہ دیکھیں 3 سوالوں کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، اور اس سے ریلیٹڈ جو اس کی ایکسرسائز ہے، مشق ہے، اس کی بھی تھوڑی بہت پریکٹس کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ 10 ایئرس کے سوال ہیں، دراصل میں نے آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ اکثر آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارا سوال یونٹ شروع ہے نسبت تناسب یعنی ریشیو پروپورشنل کے سوالات شروع ہو گئے ہمارے۔ تو یہ 11واں سوال جو ہے بیٹا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹرک 4 گھنٹوں میں 72 کلومیٹر فاصلہ طے کرتا ہے، 6 گھنٹوں میں کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ تو یہ تو ہے بیٹا ڈائریکٹلی پروپورشنل کا یعنی راست تناسب کا۔ دوسرا سوال جو ہے 250 سپاہی کے لیے خوراک کا ذخیرہ کتنے دن کے لیے کافی ہے؟ 100 سپاہی اور آ جائے تو بتائیے کتنے دن ذخیرہ چلے گا؟ یہ ہے انورسلی پروپورشنل یعنی بالعکس تناسب کا سوال۔ اس کے بعد یہ کوسچن نمبر 13 بھی آپ کو قلعے والا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ بھی انورسلی پروپورشنل کا سوال ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 14 جو ہے ہمارا انویسٹمنٹ یعنی جو لوگ بزنس مین پیسے وغیرہ لگاتے ہیں، اس میں جو حصے داری ہوتی ہے ریشیو کے مطابق، اس کا سوال ہے۔
ٹھیک ہے، یہ آپ کو کویشچن نمبر 14 یہ آ گیا آپ کا، ٹھیک ہے۔ یہ 15 بھی اسی سے ریلیٹڈ کر کے جس میں لکھا ہوا ہے 150 روپیز سلیم کلیم اور رحیم میں 4 5 اور 6 کی نسبت میں تقسیم کریں، یہ بھی اسی سے ریلیشن ہے۔ اب یہ 6 یعنی کہ 6 انڈوں کے حلوے کے لیے 15 چمچے چینی درکار ہے، 8 انڈوں کے لیے حلوے کے لیے کتنے چمچے چینی درکار ہوگی؟ تو میں نے آپ کو ایک 11واں سوال جو اوپر بتایا نا بیٹا، دیکھیں اوپر لکھا ہوا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ہے، یہ دیکھیں ایک ٹرک والا، یہ 11واں اور یہ 16واں سوال دونوں ایک ہی ایکسرسائز کے ہیں، اور یہ ہے آپ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل یعنی راست تناسب والے۔ پھر اس کے بعد یہ 9,000 روپے کو زید عمر اور بکر کے درمیان 2 3 4 کی نسبت میں تقسیم کریں، تو یہ بھی نسبت تناسب کا آپ کو سوال آ گیا، ٹھیک ہے اوکے۔ تو اس کے اندر میں 11 سے لے کے 17 تک آپ کو سوال دے رکھے ہیں 10 ایئرس کے ہیں، سب آپ ان کی تیاری کیجیے گا۔ اس کے بعد شماریات یعنی اس کو اسٹیٹس کہا جاتا ہے انگلش میں، تو یہ ہمارے اس میں آپ کو 3 طرح کی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ نمبر 1 حسابی اوسط، نمبر 2 وسطانیہ، نمبر 3 عادہ، ٹھیک ہے۔ تینوں سسٹم کے آپ کو میں نے سوال دے رکھے ہیں، جبکہ 18واں کچھ منفرد سوال ہے کہ 18 سوال میں 10 عدد کا حسابی اوسط 32 ہے، ان عدد کا مجموعہ معلوم کریں۔ یہ بھی ہمارے حسابی اوسط کے سوال ہیں، لیکن یہ آپ سمجھ لیں ورلڈ پرابلم ہے، ورلڈ یعنی ورلڈ پرابلم ہے آپ کا، یہ جو عبارتی سوال ہوتے ہیں۔ اور جبکہ یہ آپ کو سالو کر دیکھیں نمبر پورے کے پورے آپ کو دے رکھے ہیں، یہ وسطانیہ معلوم کرنا ہے، اس کا دوسرے والے کا عادہ معلوم کرنا ہے یہ والے کا، اور یہ حسابی اوسط کا معلوم ہو گیا۔ تینوں ایک ایک سوال دے رکھے میں نے، یہ 10 ایئرس کے سدھارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے مطابق دوسرے سوالوں کی بھی پریکٹس بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ان میں سے بھی سوال آتے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنے بھی میں نے سوال لکھے نا سب یہ آتے ہیں امتحان میں سوال، ٹھیک ہے۔ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے تو بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں فیصد پہ، یعنی پرسنٹیج کے جو سوال ہیں، جیسے مثال کے طور پر 22واں سوال آپ دیکھ رہے ہیں، شہزاد کو 40 روپے جیب خرچ ملا کے بک کا سوال ہے، اور 10 ایئرز میں بھی ہے۔ عدد 9 کس عدد کا 20% کس عدد کا 15%، یہ بھی آپ کی بک کا بھی سوال ہے اور 10 ایئرز میں بھی آیا ہوا یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 2 سوالوں کے بعد آپ دیکھیں یہ زکوٰۃ کا سوال آ گیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ معلوم کرنی ہے اس کے اندر، اور جبکہ 25ویں سوال میں آپ کو زکوٰۃ دے دی گئی ہے، سال کی بچت معلوم کرنی ہے، اس میں سال کی بچت دے دی گئی تھی، کل بچت یہ اس کی ٹوٹل اماؤنٹ کہتے ہیں، اس میں زکوٰۃ معلوم کرنی تھی کوسچن نمبر 24 کے اندر، اور یہاں 25 کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، زکوٰۃ تو دے دی گئی ہے گیون ہے، آپ نے ٹوٹل اماؤنٹ معلوم کرنا ہے۔ دونوں مختلف ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ سوال ہے بیٹا، یہ فارمولہ ذرا ان کا چینج ہو جاتا ہے۔ 26واں سوال بھی آپ کا پرسنٹیج میں سوال ہے، ایک مکان کا ماہوار کرایہ 150 روپے، اس کا جائیداد ٹیکس بھائی صاحب 15% سالانہ کیا ہوگا، یہ ٹیکس کے متعلق سوال آ گیا ہمارا۔ 27واں سوال جو ہے ڈسکاؤنٹ یعنی کہ رعایت سے متعلق ہے، ایک چیز کی لکھی ہوئی قیمت 450 روپے، لکھی ہوئی قیمت پر 20% رعایت مل جاتی ہے، قیمت میں کل رعایت معلوم کریں اور رعایتی قیمت بھی معلوم کریں، ٹھیک ہے۔ 28واں سوال آپ کا سیٹ کا سوال ہے بیٹا، اس میں آپ کو A کراس B اور B کراس A معلوم کرنا ہے، دونوں معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ A اور B کی ویلیو آپ کو دے رکھی ہے، اوکے۔ تو یہ ہمارے سوال ہوگا شارٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بیانیہ سوال کی طرف، یعنی لانگ کوسچن کی طرف۔ تو اس میں پہلا سوال اور دوسرا سوال تو پکا کر لیں آپ یہ، ٹھیک ہے۔ حسابی اوسط معلوم کریں، پہلا سوال آئے گا آپ کا لانگ سوالوں کے اندر۔ حسابی اوسط سے میں نے آپ کو ایک سوال دے رکھا 10 ایئرس کا، اس کے علاوہ بھی 10 ایئرس کے اندر مختلف 3 4 سوالوں کی اور پریکٹس کر لیجیے گا، طریقہ ایک ہی ہے سب کا، آپ اس کے مطابق تیاری کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ایک شخص 24,000 روپے کا ترکہ چھوڑ کر مرا، تو بیٹا یہ ترکے کے سوال ہیں، انہیریٹنس کے، یعنی جو والد صاحب کا انتقال ہو جائے یا کسی ماں کا انتقال ہو جائے تو جو جائیداد اور روپیہ پیسہ ہوتا ہے جو باقی چھوڑتے ہیں اپنے پیچھے، وہ ان کے اولاد میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ان کی کسی نہ کسی ریشیو سے، اور یہ جو ہے یہ تو قرآن کے مطابق جو ہے یہ ریشیو لکھی ہیں تو قرآن کے مطابق ہوتی ہیں سب کی سب، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترکے کا 2 سوال دے رکھے بیٹا میں نے آپ کو، دوسرا اور تیسرا، یہ دونوں دوسرا اور تیسرا سوال آپ کو نظر آ رہا ہے نا بیٹا، یہ جو ہے 2 سوال ہے، اور یہ دونوں ہی 10 ایئرس سے لیے گئے اور یہ بار بار آتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو دونوں کے دونوں اتار دیے سوال، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں تک ہے اس کا۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4 ہے، یہ ریاض سے متعلق ہے۔ ابھی میں نے ریاض سے متعلق آپ کو ایک اوپر بھی 27واں سوال لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ چھوٹے سوالوں میں آئے گا، لیکن یہ بھی زیادہ لیندی کر دیا اس لیے بڑے سوالوں میں شامل کر دیا گیا کہ سمجھ لیں 50 کتابوں کو آرڈر دیا، ہر کتاب پر لکھی ہوئی قیمت 3 روپے 20 پیسے، اس کو لکھی ہوئی قیمت پہ 20% رعایت ملتی ہے، کل قیمت میں کمی، کل رعایتی قیمت معلوم کریں۔ اس کے علاوہ ایک سوال اور بھی ہے اس کا، آخری سوال پہ نشاندہی کر دوں پھر میں بیچ میں بتاتا ہوں آپ کو بیچ والے۔ یہ 7واں سوال دیکھیں آپ، ایک آدمی نے متعدد چیزیں خریدی
اس پر ان کو مختلف شرحوں سے رعایت مل گئی، اس نے کل کتنی قیمت ادا کی۔ تو بیٹا اس میں دیکھو آپ کو 3 الف بے جیم 3 دے رکھے، تینوں کے الگ الگ رعایت معلوم کریں گے، تینوں کی الگ الگ دیکھیں رعایت معلوم کریں گے، اور پھر رعایت کو ٹوٹل پرائس میں سے یا قیمت میں سے نکال کے جواب کرتے ہیں۔ تو آپ کو آتا ہوگا، آپ کے ٹیچر نے کرا دیا ہوگا۔ تو یہ بڑے سوالوں میں ایک ہی سوال آ گیا، اور یہ دونوں ایک ہی ریلیشن تھے ان کے، ٹھیک ہے۔ اب رہی کوشچن نمبر 5 کی بات، 4 تو ہو گئے نا ہمارا۔ تو کوشچن نمبر 5 کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف بے جیم نے تجارت شروع کی، 500 روپے الف نے 9 مہینے کے لیے لگا دیے، بے نے 700 روپے 1 سال کے لیے لگا دیے، سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، اور جیم نے 1200 روپے 5 ماہ کے لیے لگا دیے، 1 سال کے بعد ان کو 945 روپے کا نقصان ہوا، ہر ایک کا نقصان میں حصہ بتائیے۔ تو یہ بیٹا یہ بھی ریشیو پروپورشن کا سوال ہے، لیکن اس میں مہینوں سے بھی ملٹیپلائی وغیرہ کرنا پڑتا ہے، کا سسٹم ذرا تھوڑا سا الگ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا والا بھی اسی طرح کا ہے کہ کوشچن نمبر 6 بھی بڑے سوالوں میں آتا ہے، الف بے جیم اور دال آ گئے، چار پارٹنر آ گئے، انہوں نے اتنے پیسے لگائے، جیم جو ہے 100 روپے ماہ پر دکان کی مینیجری بھی کرتا رہا، سال بھر کے بعد ان کو جو ہے 3240 روپے نفع ہوا، ہر ایک کو باقی میں سے کتنے روپے ملیں گے۔ تو بیٹا یہ آپ کے 7 سوال میں نے آپ کو بڑے سوالوں میں دے دیے، آپ ان کی تیاری کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور نوٹ بھی لکھ دیا میں نے کہ ایم سی کیوز اپنے 10 سالہ پیپر سے کریں تاکہ آپ کے 100% نمبر آئیں، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز آپ اپنے 10 سال آپ کے پاس ہوگا 10 ایئرس، آپ اس میں سے 3 4 5 سال کی جتنی ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ کی ایم سی کیوز یاد کر لیں تاکہ آپ کو کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو اوکے، اچھا میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میرے سینٹر کا نام ہے دا ٹرو مین اکیڈمی، اور ہمارے سینٹر کے اندر صرف لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی ہے فار گرلز، دیکھیں لکھا ہوا میں نے اونلی فار گرلز فار جنرل گروپ، یعنی جنرل گروپ کے اندر ہم جو ہے صرف لڑکیوں کی کلاس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کلاس 9 10، اور جبکہ سائنس گروپ کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اونلی فار گرلز اینڈ بوائز الگ الگ ہوتے ہیں، کلاسیں الگ الگ ہوتی ہیں ان کی، لیکن بوائز بھی شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سائنس والوں کے اندر گروپ کے اندر 9 10۔ حالانکہ ہمارا ادارہ جو ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بی کام وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہم نے آپ کو صرف اس گیسٹ پیپر کی مناسبت سے، کیونکہ 9ویں اور 10ویں کا ہے یہ، اس لیے 9ویں 10ویں لکھا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر چاہیں میتھ میں تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے ہم سے رجوع کریں۔ میں نے اپنا فون نمبر نیچے لکھ دیا آپ کا، یہ 0324203533، یہ ہم نے اپنا لنک نمبر لکھ دیا، آپ چاہیں تو بات کر کے معلومات کر سکتے ہیں ہم لوگوں سے، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ یہ تھا آپ کا گیس پیپر۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں، اگر کسی بچے نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔